25 بیٹے پیدا کرنے والی بی بی خیراں کی کہانی جو صرف 20,000 لے کر اب تک 25 خاندانوں کو وارث دے چکی ہے۔ ضلع اٹک کا انوکھا واقعہ۔ میرا نام شمائل ہے۔ جب میں 8 سال کی تھی بابا نے دوسری شادی کر لی اور میری ماما کو چھوڑ دیا، اور میری ماما مجھے لے کر میرے ننیال آ گئیں، جہاں نانی امی نے ہمیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور نانی امی کی موت کے بعد ماموں لوگوں کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ خالہ نے اکثر ماما سے کہا تم میرے پاس آ جاؤ، پر ماما نے انکار کر دیا۔ پر میری قسمت میں دکھ لکھے تھے، اپنوں سے بچھڑنا لکھا تھا۔ میری ماما کو ہارٹ اٹیک آ گیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ان کو وقت پر لے آتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ ماما کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ ماموں نے کہا خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ پر مجھے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ خالہ کچھ دن رہی، وہ چاہتی تھی میں ان کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے جیسے پیار کرتی تھی اور کئی بار ماما سے کہہ چکی تھی کہ وہ شمائل کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گی، اور ماما نے کہا تھا آپا وقت آنے دیں، ایسے فیصلے اتنی جلدی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کل کو بچوں کی سوچ بدل گئی یا ایک دوسرے کو پسند نہ کیا تو بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں پہلے سے بھی زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ بابا اکثر ملنے آتے اور باتیں کرتے رہتے، پر وہ کبھی بھی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ بابا نے مجھ سے کہا میں مانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، پر میں تب مجبور تھا۔ اب میں چاہتا ہوں میری بیٹی میرے ساتھ چلے اپنے گھر میں۔ اور میں نے اس دن بابا سے کہا دوبارہ کبھی مجھے اپنی بیٹی مت کہیے گا، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ آپ نے جو میری ماں کے ساتھ کیا میں بھولی نہیں ہوں، بہتر ہوگا کبھی دوبارہ مجھ سے ملنے مت آئیے گا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ ماما کے جانے کے بعد مجھے سب سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ چھوٹی ممانی کہتی اب کالج جانے لگی ہو، کل کو شادی بھی کرنی ہے تمہاری، خود تمہاری ماں تو مر گئی اور تمہیں ہمارے سروں پر تھونپ گئی، اسی لیے اس سال ایگزام دے لو اور گھرداری سیکھو۔ میں نے کہا ممانی میں پڑھنا چاہتی ہوں اور گھرداری میری ماں نے مجھے سکھائی ہے، اور رہی بات کالج جانے کی تو اس گھر میں میری ماں کا بھی حصہ تھا، اور ماما کو طلاق کے بعد جو حق مہر ملا تھا وہ لاکھوں روپے ماموں نے اپنے کاروبار کا کہہ کر لے لیے تھے۔ تو آپ کون سا بوجھ مجھے بنانا چاہ رہی ہیں؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو روتی رہیں اور مار کھاتی رہیں۔ میری ماں نے مجھے بہادر بنایا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے، اس لیے مجھے کبھی کمزور مت سمجھیے گا۔ اور ممانی مجھے سر سے پیر تک گھورنے لگیں۔ ایک دن بڑی ممانی نے مجھے کہا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم کچن کا کام دیکھ لینا۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہوا اور میں کھانا بنانے لگی، اور اب یہ روز کا معمول بن گیا جب میں گھر کے کام کرنے لگی۔ پر ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ جب ایک دن سوچا جا کر بات کرتی ہوں، میرے ایگزام ہونے والے ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے، اور ممانی کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کر چیک اپ کروائیں۔ پر جب میں ان کے کمرے کے قریب گئی تو کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوٹی ممانی نے کہا تم تو بہت سمجھدار نکلی، اگر میں اسے کہتی تو کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، اب کیسے روز سارے کام کرتی ہے، تمہارا بھی جواب نہیں ہے۔ تو بڑی ممانی نے کہا تم بس دیکھتی جاؤ، ایک دن اس لڑکی کو گھر سے باہر کروں گی۔ اور میں چپ چاپ وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا، پر مجھے رونا نہیں تھا، اگر روتی تو مجھے اپنا آپ بہت کمزور لگتا۔ بڑی ممانی کو کتنا اچھا سمجھا تھا، پر افسوس وہ بھی سب کے جیسے نکلی۔ اور اس دن میں نے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دی تھی، کیونکہ میڈیکل کی پڑھائی آسان نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی ماما کی بہت یاد آتی تھی۔ اکثر رات کو میں ڈر کر بیٹھ جاتی اور سوچتی میں کتنی بد نصیب ہوں جسے ایک رشتہ بھی مخلص نہیں ملا، اور جو مخلص تھے وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے۔ پتہ نہیں آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کیسی ہوگی، یا شاید قدم قدم پر مجھے دھوکے ہی ملیں گے۔ اور اس رات میں نے سوچ لیا تھا نہ کبھی کسی کا بھروسہ کروں گی اور نہ کسی سے رشتہ بناؤں گی۔ جب ایک دن خالہ میرے رشتے کو آئی تھی وہ بہت خوش تھیں، پر مجھے خوش ہونا نہیں آتا تھا۔ مجھے تو خود بھی یاد نہیں تھا میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ سب لوگ مجھے بد زبان بدتمیز کہتے تھے کیونکہ میں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ ماموں نے خالہ سے کہا آپا بات تو ٹھیک ہے، پر میں شمائل کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں، ہماری مرحوم بہن کی نشانی ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر سے باہر جائے، مجھے اپنی بھانجی بہت پیاری ہے۔ تو خالہ نے کہا مجھے بھی پیاری ہے، اسی لیے اس کا رشتہ مانگ رہی ہوں، میں جانتی ہوں وہ یہاں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اور خالہ نے مجھ سے کہا میں تمہاری ماں جیسی ہوں، اور تم بھی جانتی ہوگی تمہاری ماما کی کیا چاہت تھی، تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میری تو بہت سالوں کی خواہش تھی
کہ تم میرے گھر کی رونق بنو۔ میں نے کہا خالہ، یہاں سب مجھے بدتمیز، بدلحاظ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، پھر بھی آپ میرا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ تو خالہ نے کہا کیونکہ میں جانتی ہوں تم جو خود ظاہر کرتی ہو وہ سب کے سامنے بنتی ہو، تم بالکل ویسی نہیں ہو۔ تم میری بہن کی بیٹی ہو اور میرے ان ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، اور مجھے پتا ہے تم کب کس بات پر ہنستی ہو، کس بات پر روتی ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خالہ ہوتی ہے یہ تو دوسری ماں ہوتی ہے، اور میں تمہاری ماں بھی ہوں، دوست بھی، اور ساس بھی بننا چاہتی ہوں۔ اور میں مسکرا دی تھی۔ میں نے خالہ سے وقت مانگا تھا اور خالہ نے کہا تھا میں اپنی بیٹی کا انتظار کروں گی، پر اس کے بعد گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ماموں کی بیٹی نے کہا وہ شہروز سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ پھپھو سے بات کریں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے لڑنے آ گئی، کہنے لگی ساری عمر میرے باپ کے پیسوں پر عیش کیا، اب کبھی میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی، میں ہر صورت شہروز کو حاصل کر کے رہوں گی۔ اور میں نے اسے کہا جا کر اپنا شوق پورا کر لو، اور میں سکون سے سو گئی۔ شہروز میری خالہ کا بیٹا تھا، اور میں نے نہ کبھی اس نگاہ سے دیکھا اور نہ مجھے اس سے محبت تھی، بلکہ میں نے تو سوچ لیا تھا میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد تھے، میرے بابا، میرے چاچا، میرے ماموں، سبھی خود غرض اور مطلبی تھے۔ ان رشتوں کی اصلیت جان لینے کے بعد اب کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں آنے دوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خالہ نے مجھے کال کی، وردہ گھر آئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا وہ شہروز سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، پہلے وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، تب اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب اس کو میرا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا خالہ وردہ اچھی لڑکی ہے، تب بھٹک گئی تھی، یہ عمر بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے، گھر کی بچی ہے، گھر میں رہ جائے گی، اور کیا پتہ شہروز کی بھی اس میں رضامندی شامل ہو، آپ شہروز سے بھی پوچھ لیں۔ تو خالہ نے فون بند کر دیا، اور میں سوچنے لگی کیا زندگی میں محبت ضروری ہوتی ہے؟ یہ شادی بیاہ، یہ رشتے کیا سب ضروری ہوتے ہیں؟ اگر ضروری ہوتے ہیں تو پھر کیوں سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، جب ایک دن مجھے شہروز نے فون کیا۔ بہت سال پہلے اس کو دیکھا تھا، اور بہت سال گزر گئے تھے اس سے بات ہوئی تھی، تب مما زندہ تھیں۔ جب آخری بار شہروز کو دیکھا تھا تب میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس کی آواز سن رہی تھی۔ شہروز نے مجھ سے کہا تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ بہت سمجھدار ہو تم، یا بہت زیادہ مہان ہو؟ میں نے کہا شہروز بھائی کیا ہوا ہے، آج ایسے اچانک کال کی؟ تو شہروز نے کہا خبردار جو اب دوبارہ بھائی بولا تو۔ کیا کہا تم نے مما سے کہ شہروز سے پوچھ لیں، کیا مرضی ہے اس کی؟ تو سوچا خود بتا دوں تمہیں کہ تم میری مرضی ہو، جو اتنے سالوں سے میرے دل میں گھر کیے بیٹھی ہو۔ میں نے خالہ سے بات کی تھی باہر جانے سے پہلے، تو خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا شمائل صرف شہروز کی ہے، اور میں اسی وعدے کے سہارے اتنے سال بنا دیکھے بنا بات کیے تمہارے بارے میں سوچتا رہا، اور مما کو بار بار بھیجا۔ تمہیں کیا لگا ہر بار اتنا ذلیل ہونے کے بعد مما کیوں آتی ہیں تمہارے پاس؟ وہ جانتی ہیں میں کیا چاہتا ہوں۔ اب تم نے سن لیا، اب سمجھ بھی لو، تو بہتر ہے رشتے کے لیے مان جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا تھا، اس نے ایک بار بھی میری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا یہ کہہ کر کہ تم سے شادی کروں کوئی ایک وجہ بتا دو، یا پھر تم بھی مجھے چھوڑ دو گے کسی اور لڑکی کی خاطر، جیسے بابا نے چھوڑ دیا تھا ماما کو۔ اور شہروز نے کہا تھا وہ بیٹھ کر ایک بار بات کرنا چاہتا ہے، اور میں نے فون رکھ دیا تھا۔ مجھے کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا تھا، میرا آخری سال چل رہا تھا جب ماموں نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا شمائل تم میری بھی بیٹی ہو، میں نے کبھی تم میں اور وردہ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تمہاری خالہ بار بار مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے میں خود تمہاری شادی وہاں نہیں ہونے دینا چاہتا، اور دوسری طرف تمہاری ممانی بھی چاہتی ہیں کہ تم اسی گھر میں رہ جاؤ فہد کی دلہن بن کر۔ فیصلہ تمہارے اوپر ہے، اچھے سے سوچ لو اور پھر جواب دینا۔ اور ممانی نے مجھ سے کہا بیٹا انسان ہے، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کبھی میری کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور میں ممانی کے بدلے رویے پر حیران تھی، جو پہلے سارا دن مجھے تانے مارتی، کبھی مجھے مینٹلی ٹارچر کرتی، اور آج مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اور میں اپنے کمرے میں آ گئی، میرے لیے سب حیران کن تھا، اور یہی سوچتے 2 دن گزر چکے تھے۔ میری کوئی دوست بھی نہیں تھی جس سے مشورہ کر سکتی، میں خود سے باتیں کرتی تھی اور خود سے مشورے لیتی تھی، اور میں سوچ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب شادی پر زور دیتے رہے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب شہروز نے مجھے میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں جو مجھے شہروز کا یقین کرنا چاہیے؟ اگر یقین کر لیا تو کہیں وہ سب کچھ نہ ہو جو میری مما کے ساتھ ہوا۔ میں نے اکثر مما کو روتے دیکھا تھا بابا کے لیے، بابا بہت ظلم کرتے تھے مما پر،
اور باپ کے نام پر مجھے عجیب سی نفرت ہونے لگی تھی۔ شہروز نے پھر مجھے کال کی اور میں نے اس سے کہا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی ایک وجہ بتا دو شادی کی۔ تو اس نے کہا کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کبھی میں نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں فہد سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی، اور فون بند کر دیا، جبکہ فہد کا میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی تھی، اور جا کر ماموں سے بھی کہہ دیا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ فورس کیا تو میں کہیں چلی جاؤں گی۔ اور وہ حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے اور ممانی کہنے لگی دیکھ لیا اپنی منہ پھٹ بھانجی کو، آپ کا بیٹا پاگل ہے اس کے لیے۔ اور ممانی اٹھ کر وردہ کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں جانتی تھی ممانی میرا رشتہ اس لیے مانگ رہی ہیں تاکہ ان کی بیٹی کا رستہ صاف ہو جائے، اور میں نے صاف کر دیا تھا۔ مجھے رشتوں سے وحشت ہونے لگی تھی، مجھے ان لوگوں کا حصہ نہیں بننا تھا۔ میں نے ماموں سے کہا مجھے ملک سے باہر جانا ہے، میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو ماموں نے کہا جب تک شادی نہیں کر لیتی، میری بات نہیں مان لیتی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، تمہیں اکیلے کہیں نہیں بھیج سکتا۔ دن ایسے گزرتے گئے، خالہ نے بھی مجھے کوئی فون نہیں کیا۔ جب ایک دن شہروز مجھے رستے میں ملا، اس نے مجھ سے کہا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور میں خاموشی سے اس کو سننے لگی۔ شہروز نے کہا تم جب پیدا ہوئی تھی تب میں 8 سال کا تھا۔ ماما سے پوچھا یہ گڑیا کون ہے؟ تو ماما نے ہنس کر کہا تمہاری گڑیا ہے، اور پھر میں نے تمہارا نام رکھا تھا کیونکہ مجھے ایک ٹیچر بہت پسند تھی، اس کے نام پر میں نے تمہارا نام رکھ دیا۔ سب ہنستے جب میں دن بھر تمہیں اٹھا کر پھرتا، یہاں تک کہ آج بھی مجھے ہنسی آتی ہے۔ تب وقت کے ساتھ سب بھولتا گیا، پر خود کو کبھی تم سے الگ نہیں کر سکا۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم فہد کو پسند نہیں کرتی، صرف مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے ایسے بول دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں۔ جانتی ہو انسان سب سے زیادہ مجبور محبت میں ہو جاتا ہے، اور محبت کے بغیر زندگی بے مطلب سی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مقصد ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ کا ساتھ ساری عمر ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور کچھ بیچ رستے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پر میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں زندگی کے کسی بھی مقام پر اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، پر اگر موت مجھے تم سے دور کر دے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو قریب ترین رشتے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا صرف مجھ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کسی اور سے محبت ہو جائے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، پر کچھ خاص ہوتے ہیں جن کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، ہم جب چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شہروز چلا گیا تھا، مجھے اپنے سب سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اس دن میں روتے ہوئے گھر آئی تھی، کیسے میں اتنی محبت کرنے والے شخص کو نظر انداز کرتی رہی، پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ ممانی نے مجھ سے کہا تم چاہو تو شہروز وردہ سے شادی کے لیے مان سکتا ہے، تم اس کو مناؤ۔ میں جو خود اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اچانک سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی ممانی نے، اور وردہ بھی میرے پاس آ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا وردہ کی شادی کروا دوں گی شہروز سے، کسی ایک انسان کو تو اس کی محبت ملنی چاہیے۔ پر وہ رات میرے لیے بھیانک ثابت ہوئی، جب رات کو میرے کمرے میں ایک لڑکا آیا، میں اس کو نہیں جانتی تھی، اور تبھی ممانی نے شور ڈال دیا اور سب میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی، پر وہ لڑکا میرے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا مسکرا رہا تھا، اور پھر میں نے اسے دھکا دیا، بلکہ اس نے خود مجھے چھوڑ دیا، اور میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا، اور سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ماموں یہ لڑکا پتہ نہیں کون ہے، میرے کمرے میں گھس آیا، اور ممانی کہنے لگی گھس آیا تھا تو پہلے شور ڈالتی، اب جب پکڑی گئی ہو تو کیسے رنگ بدل لیا۔ میں سب سمجھتی ہوں، اسی لیے تم نے فہد سے رشتے کو انکار کر دیا، اور شہروز اسے بھی بدھو بنا رہی ہو، بلکہ تم ہمارے خاندان کے لڑکوں کو بدھو بنا رہی ہو۔ اگر اس سے شادی کرنی تھی تو ہمیں سیدھے سے بتا دیتی، گھر میں اور بھی بیٹیاں ہیں، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی لڑکے سے بات کر جائے، اور تم پتہ نہیں کس پر چلی گئی۔ اور وہ مجھے دھکے دینے لگیں۔ میں نے ماموں سے کہا یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ماموں نے کہا اس لڑکے کو پرسوں میں نے خود تمہارے پاس کھڑے دیکھا تھا، اور مجھے وہ لڑکا یاد بھی نہیں تھا، پر تب یاد آیا تھا اس لڑکے نے بہانے سے مجھ سے ایڈریس پوچھا تھا، اور پھر ہنسنے لگا، اور میں پاگل سمجھ کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے ماموں کو سچ بتانا چاہا، پر کسی نے میرا یقین نہیں کیا، اور رات کے 2 بجے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھر کے باہر بیٹھی روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کسی نے میرا یقین نہیں کیا تھا، اور نہ دروازہ کھولا تھا۔ میں کہیں بھی جانے کے قابل نہیں رہی تھی، اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور خالہ وہ تو شہروز سے رشتے کے انکار کے بعد مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور اب تو ان تک بات پہنچ چکی ہوگی، وہ بھی مجھ سے کئی سوال کریں گی، اور میں کسی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔
میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ میں سڑک کنارے چل رہی تھی۔ میری ماں کی قبر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے ڈر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب دیکھا ایک عورت گاڑی پر آئی اور قبرستان گئی، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ رات کے اس وقت میں نے سوچا میں اس سے مدد مانگتی ہوں، اور میں آگے بڑھی۔ وہ جب باہر آئی تو میں نے کہا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے ایک ادا سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، کسی شریف گھر کی لگتی ہو، لگتا ہے کسی نے دھوکہ دے دیا ہے۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں غلط فہمی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا، اور رات کے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹھو گاڑی میں، اور میں اس سے پوچھنے لگی، آپ رات کے اس وقت قبرستان؟ تو کہنے لگی، کیا کروں، دن کا اجالا طوائفوں کو قبرستان بھی نہیں آنے دیتا۔ اور میں شاکڈ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ طوائف ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، اور میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز پیپر اور کالج میں بھی کچھ لوگ بات کر رہے تھے۔ اور وہ عورت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، فکر مت کرو، تمہیں کوٹھے پر نہیں لے جا رہی۔ میں نے کہا، آپ بی بی خیرہ ہیں جس نے 25 خاندانوں کو وارث دیے اور ہر بار بیٹا پیدا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی، ہاں، تم تو بہت جانتی ہو میرے بارے میں۔ میں نے اس عورت سے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے آپ نے 25 بیٹے پیدا کیے ہیں، اور اب ان خاندانوں کا کیا جن کو پتہ چل چکا ہے سب کچھ، ان لڑکوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، ہم کہیں رک کر بات کرتے ہیں، اور ہم ڈھابے پر رک گئے۔ اس نے چائے کا بولا، کہنے لگی، کیا تم ایک طوائف کے ساتھ چائے پیو گی؟ میں نے کہا، اگر آپ طوائف نہ ہوتی تو کیا ہوتی آج؟ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج طوائف نہ ہوتی تو میں ایک استانی ہوتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اسی استانی کے ساتھ چائے پینی ہے۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بالکل چپ ہو گئی، کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا، کیوں نکالا گھر والوں نے؟ اور اس دن پہلی بار کسی کو اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان کر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں شہروز سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ محبت تو شادی کے بعد بھی ہو جایا کرتی ہے، پر ایک قدر کرنے والا انسان بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کیسے بی بی خیرہ بن گئی؟ تو وہ کہنے لگی، تم ہو تو چھوٹی سی، پر بات کرتی ہو تو ہاتھ دکھتی رگ پر رکھ دیتی ہو۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی کیا کہانی ہے۔ تو بی بی خیرہ نے کہا، جب میں چھوٹی تھی ہم 7 بہن بھائی تھے۔ میرا باپ ایک اسکول کا چپڑاسی تھا اور ہم بھی اسکول جاتے تھے۔ میں سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی، اور اماں کی موت کے بعد سب کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور ابا کو فالج ہوا اور بستر سے لگ گیا۔ ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے، میرے بہن بھائی بھوک سے روتے۔ میں جس بھی رشتہ دار کے پاس جاتی کوئی بھی ہماری مدد نہ کرتا، بلکہ دھتکار دیتا۔ غربت خود ایک سزا ہے غریب لوگوں کے لیے۔ میں تب 15 سال کی تھی اور ایک جگہ محنت مزدوری کرنے لگی، جس سے گھر کا چولہا چل پڑا، اور بھائی اسکول چھوڑ کر آوارہ گردیاں کرتے۔ میں بہت کہتی، تم لوگ پڑھ لکھ لو، تو وہ کہتے، کیا کریں گے پڑھ لکھ کر جب نوکری ملنی ہی نہیں ہے؟ اور پھر ایک دن وہ جوا کھیلتے پکڑے گئے۔ میں تھانے گئی، ان لوگوں کی منتیں کی اور بھائی کو گھر لے آئی۔ اب پولیس والا روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا، اور جب اسے پتہ چلا میں ایک جگہ کام کرتی ہوں، وہاں آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، پر بڑے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے اپنا کام بدل لیا۔ میں کچھ گھروں میں صفائی کا کام کرتی، اور پھر اپنی چائے کی چھوٹی سی دکان کھول لی، جس پر دن بھر رش رہتا۔ کچھ لوگ چائے پینے آتے اور کچھ لوگ مجھ پر جملے کسنے پر۔ جب عورت کمانے نکلتی ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی، اور بھائی اپنی مرضی سے شادی کرایا۔ ابا کی موت ہو گئی، پر مرتے وقت ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اور مجھے سب کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، اب بچے نہیں رہے، شادی شدہ مرد ہو، جا کر کماؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ میں کب تک تم لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتی پھروں گی؟ مجھے بھی تو شادی کرنی ہے، اپنا گھر بسانا ہے۔ اور وہ مجھے برا بھلا کہہ کر چلا گیا، اور پھر چوری کرتے پکڑا گیا، اور جب اس کے پیچھے تھانے گئی تو پتہ چلا اس نے ایک آدمی کو مار بھی دیا ہے۔ اور وہ تھانے دار مجھے کہنے لگا کہ اس کو اب پھانسی ہوگی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے کہا، صاحب میرے بھائی کو چھوڑ دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ مجھے چپ کروانے لگا۔ اس نے کہا، تم کہتی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، تم یہ جوس پیو، میں تب تک کچھ سوچتا ہوں۔ اور تب پریشانی میں جوس پی لیا، جس کو پینے کے بعد میں گہری نیند میں چلی گئی، اور جب ہوش آیا تو میں کسی کوٹھے پر تھی، اور وہ پولیس والا میری عزت تار تار کر کے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر کسی نے ایک نہ سنی، اور وہاں موجود بائی نے کہا، اب کیا فائدہ، اب تو تمہارے پاس عزت بھی نہیں رہی، کیا کرو گی باہر جا کر؟ تمہارے تو بھائی نے خود پیسوں کی خاطر تمہیں اس تھانے دار کے حوالے کیا ہے،
اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی، کبھی وہاں سے بھاگ نہیں سکی۔ جب ایک دن پتہ چلا میں تو ماں بننے والی ہوں اور اس گناہ کا باپ وہی تھانے دار ہے، تو بائی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اگر بیٹی ہوئی تو ہم رکھ لیں گے، اگر بیٹا ہوا تو آگے کسی کو بیچ دیں گے۔ مجھے خود سے بھی گھن آنے لگی تھی، میں نے مرنے کی بھی کوشش کی پر ہر بار بچ جاتی، اور پھر میں اسی ماحول کا حصہ بن گئی۔ میں نے خود اس تھانے دار کو جان سے مار دیا تھا، اور بائی کے مرنے کے بعد کوٹھا میں نے سنبھالا تھا۔ میرے بہن بھائیوں میں سے کسی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جس بھائی نے مجھے بیچا تھا وہ خود کوٹھے سے بیوی کو لے کر گیا تھا، جو واپس آ چکی تھی، اور بھائی کو جیل ہو چکی تھی، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے بیٹا چاہیے، میری بیوی بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا میں بیٹا پیدا کر سکتی ہوں، اور سروگیسی کے ذریعے میں نے پھر سے بیٹا پیدا کیا، اور ایسے یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پر 2 بیٹوں کے بعد میں نے کبھی کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا، بلکہ کوٹھے میں موجود طوائف ہیں جن کی کوکھ میں شریف لوگ اپنے گناہ ڈال جاتے ہیں، ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوتا اس کو خفیہ طور پر ان لوگوں کو دے دیا جاتا۔ بیوی بھی وہ بچہ رکھ لیتی، اگر نہ رکھتی تو شوہر دوسری شادی کی دھمکی دیتا۔ اس ڈر سے وہ خوش تھی کہ چلو سروگیسی کے ذریعے بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہمارا بیٹا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے 25 خاندانوں کو بیٹے دیے تھے، اور یہ سچ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سب کس کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ کچھ بچے ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے ملتے تھے، خاندان والوں کو بیٹے چاہیے تھے، اور ہمیں پیسہ، شہرت۔ لڑکیوں کو ہم اپنے پاس رکھتے، ان کی تربیت کرتے، جو کوٹھے پر رہنا چاہتی رہتی، اور جو جانا چاہتی جانے دیتی۔ صرف میرے کوٹھے کا اصول تھا، میں کبھی کسی کو زبردستی طوائف نہیں بناتی تھی، اور کچھ لڑکیاں جو چلی جاتی وہ واپس لوٹ آتی تھیں، کیونکہ ان کو باہر کی دنیا قبول نہیں کرتی تھی۔ ہم لوگ تو بس مردوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر سروگیسی کے ذریعے بچے پیدا کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اکثر پیسے والے رات کے اندھیرے میں آ کر لاکھوں دے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں لوٹتے ہیں، اور ہم نے ان کو لوٹنا شروع کر لیا، جبکہ میں نے وہ بیٹے پیدا نہیں کیے تھے۔ بس میرا نام مشہور ہو گیا کہ ہر دفعہ میں بیٹا پیدا کرتی ہوں، اور آخر وہ ہنسنے لگی اور پھر رونے لگی، کہنے لگی ایک حادثے نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میں نے کبھی کسی کو بیٹی نہیں کہا، ہم طوائفوں کی کوئی رشتے نہیں ہوتے، پر میں تمہیں بیٹی کہہ رہی ہوں۔ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، شادی زندگی کا حصہ ہے۔ اور پھر وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، پر اس عورت کی باتیں میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگی تھیں، کہنے لگی کہاں چلی گئی تھی؟ شہروز پچھلے 4 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اور میں خالہ کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالہ نے بتایا یہ سب تمہاری مومانی کی سازش تھی، تمہیں سب کی نظروں میں گرانے لگی۔ جب اس لڑکے کو پولیس نے پکڑا تو سب کچھ سامنے آ گیا تھا۔ شہروز نے بہت مارا اسے، اور میں نے خالہ سے کہا خالہ مجھے معاف کر دیں، مجھے رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور تبھی شہروز گھر میں داخل ہوا تھا، اور آتے ہی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے کہا ہم لوگ مر گئے تھے جو یہاں نہیں آ سکتی تھی، اور میں نے خالہ سے کہا تھا مجھے اب کبھی نہیں کرنی اس شخص سے شادی، اور شہروز سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کسی سچے اور مخلص انسان کی محبت ایک عورت کو مکمل کر دیتی ہے۔ شہروز سے میری شادی ہو گئی، مومانی اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ ان کی وہ بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی، جو تہمت مجھ پر لگائی تھی اس کی سزا ان کو ملی تھی۔ آج میں اپنے شوہر شہروز کے ساتھ بہت خوش ہوں، پر آج بھی بی بی خیراں یاد آتی ہیں تو سوچتی ہوں نہ جانے ایسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کو کوئی جوئے میں ہار جاتا ہوگا، کوئی محبت میں دھوکہ دے کر کوٹھے پر چھوڑ جاتا ہوگا۔ پتہ نہیں کب وقت بدلے گا اور جب ایک شریف گھر کی لڑکی طوائف بننے سے بچ جائے گی۔